اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله، الحمد لله رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے. قرآن صرف برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا کہ بندہ پڑھے اور برکت ہو جائے، بس اس سے اور کوئی مقصد نہ ہو. صرف یہ مقصد نہیں اللہ کے قرآن کا. برکت تو ملے گی ہی. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن سے ہدایت انسان کو ملتی ہے. قرآن سے انسان کو دنیا اور آخرت کی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح انداز کے اندر ہدایت کی باتیں ذکر فرمائی. یہ ہماری ایسا سمجھو کم نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. قرآن کی جو یہ آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اگر اس کو خالی الذہن ہو کر سارے تفکرات کو، سارے خیالات کو ایک طرف کر کے دھیان اور توجہ کے ساتھ
قرآن کریم کے ان آیات کو بندہ سمجھے سوچے تو بہت کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا نتیجہ آخرت کے اندر اللہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل جزا اور سزا اللہ تعالی نے آخرت کو بنایا ہے، بدلے کا جہان آخرت کا جہان ہے۔ یہاں جو کچھ بندہ کر کے جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا، یہ بات تو ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے، جو فصل لگائے گا وہی اٹھائے گا۔ کپاس لگائی ہے تو مرچی نہیں ملے گی بدلے کے اندر، ابھی چاول لگانے کا موسم ہے، بندے دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں چاول، تو چاول لگا کر کوئی ذمہ دار یا کوئی ہاری یہ نہیں سوچے گا کہ ہم نے لگایا تو چاول ہے اور فصل ملے گا ہمیں کپاس کا یا مرچی کا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہم لگائیں گے اسی کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے، جو ہے نا فصل کی صورت میں ملے گا۔ تو دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے الدنیا مزرعۃ للآخرہ، حدیث پاک میں آتا ہے دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو انسان عمل کرے گا اسی کا نتیجہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، کچھ وہ انسان بھی ہوں گے خوش نصیب، اوتیا کتابہ بیمینی، نامہ اعمال جب اللہ ان کو رزلٹ دیں گے نا ان کی زندگی کا، یہ رزلٹ ملتا ہے نا، یہ ہماری زندگی کا پیپر آؤٹ ہوگا، رزلٹ جو ہے نا ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کسی کو دائیں ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑوائیں گے، واہ واہ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار کے آؤ، مجھے راضی کر کے آئے ہو، دنیا کی تکالیف برداشت کر کے آئے ہو، محنت اور مشقت اٹھا کر، تمہارے مد نظر یہ تھا ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں راستے میں جو بھی مشکلات آئی ہیں تم نے ان مشکلات کو اٹھایا، برداشت کیا، نیند قربان کرنی پڑی تو راتوں کو نیند بھی قربان کی، اور جان کی بازی لگانی پڑی اللہ کو راضی کرنے میں تو جان بھی لگا دی، مال کی قربانی دینی پڑی تو مال بھی لگا دیا، خواہشات کو قربان کرنا پڑا تو تم نے اللہ کے لیے خواہشات کو بھی قربان کر دیا، قوم برادری کے رسومات اور جو ہے نا طور طریقوں کو اگر چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے تو تم نے وہ ساری چیزیں قربان کی، قوم کے طعنے بھی برداشت کیے، لوگوں کی نظروں سے جو ہے نا تم گرے بھی ہو، لیکن مجھے راضی کیا۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آ جاؤ، جب اس کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا اور کہے گا آ جاؤ آج میرا نامہ اعمال دوستو تم پڑھ لو، میں نے جو فصل دنیا میں لگایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو محنتیں کی تھی میں نے، آج آخرت میں اللہ نے وہ مجھے عطا کر دیا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا میرا حساب بھی ہونا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا حساب ہونا ہے۔ یہ جو حساب والا عقیدہ ہے نا، حساب کتاب والا، آپ جس جگہ پہ جائیں اگر وہاں حساب کتاب نہ ہو تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر بھائی بیٹھے ہیں تاجر، ذمہ دار ہیں، تاجر بھائی ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار کا حساب نہیں رکھو گے تو وہ کاروبار بیٹھ جائے گا اور دکان ختم ہو جائے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا تو پھر آپ بجائے نفع کے آپ نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی حساب کتاب رکھنا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو۔ تو یہ حساب کتاب والا جو نظریہ ہے نا، یہ عقیدہ کہ میرا حساب ہونا ہے، اس بات کا میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے راتیں کیسے گزاری، میں نے دن کیسے گزارے، میں نے کاروبار کیسے کیا، خوشی اور غمی کے لمحات کیسے گزارے، میں نے دن کیسے گزارا،
میرے معاملات، میرا رہن سہن کیسا تھا، میں نے اپنے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ حساب والی بات انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے پھر انسان کی نگاہیں غلط استعمال نہیں ہوتی کہ میں نے اس نگاہ کے اٹھنے کا بھی اللہ کو حساب دینا ہے۔ حاسبو، اپنا محاسبہ کرو، حساب کرو اپنا کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے گزارنا چاہیے تھا، کاروبار کیسے کر رہے ہیں، نفع میں جا رہے ہیں نقصان میں جا رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، نفع والی زندگی گزار رہے ہیں، کامیابی والی یا نقصان والی، اپنا حساب کرو۔ آج ہم دنیا کے حساب تو ہمیں یاد ہیں، ایک ایک روپے میں بھی اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے حساب کرنے والا، او 1 روپیہ نقصان ہو رہا ہے، آگے چل کے جب لاکھوں میں حساب کی باری آتی ہے تو نقصان بھی لاکھوں میں جاتا ہے۔ 1 روپے میں حساب کتاب غلط ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اتنا بڑی زندگی گزاری لیکن اپنی زندگی کا حساب نہیں رکھا کہ ہمارے دن اور رات کے لمحات کیسے گزر رہے ہیں، اس کا حساب کرنا ہے۔ حاسبو، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کرو قبل ان تحاسبو، اور جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے نا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ حساب نہیں تو اور کیا ہے، یہ سوالات یہی ہے نا حساب۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے میں نے زندگی اس طریقہ پر گزاری جس طریقے پہ میرے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جب حساب کی بات ذہن میں آ جاتی ہے میں نے اللہ کو حساب دینا ہے تو بڑی سے بڑی قربانی دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی قربانی دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا تو ایک کپڑا ایسا تھا اس میں تھوڑا نقص تھا، عیب تھا، تو جو اپنا ان کا شریک تھا نا، پارٹنر جس کو کہتے ہیں، جو ساتھ کام کرنے والا، امام صاحب خود تو کاروبار نہیں چلاتے، دکان کے اوپر تو نہیں بیٹھتے تھے، لامحالہ اشتراک کے اوپر دیا ہوا تھا، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ کپڑے میں تھوڑا نقص ہے، جب بیچنے لگو تو اس خریدار کو بتا دینا میرے کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، پھر اس کی مرضی لے یا نہ لے۔ دیکھو اسلام ہمیں کیسی پیاری زندگی بتاتا ہے۔ اب اس آدمی کو ذہن میں نہیں رہا، وہ کپڑا خریدنے والا آیا، اوپر کپڑا ماشاءاللہ اچھا سا نظر آ رہا تھا تو اس نے خرید لیا اور چلا گیا۔ امام صاحب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد، بھائی وہ کپڑا جو عیب دار تھا، اس نے کہا ہو جی حضرت میں نے تو وہ بیچ دیا۔ کہ اللہ کے بندے اس خریدار کو عیب بتایا تھا تم نے کہ کپڑے کے اندر نقص ہے، عیب ہے؟ نے کہا جی میں نے تو وہ بتانا بھول گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ واستغفر اللہ، عیب دار چیز آدمی بیچے اور عیب نہ بتائے، دھوکہ ہوا، اور دھوکے سے جو پیسہ کمایا گیا جاتا ہے وہ پیسہ حلال نہیں ہوتا۔ دھوکہ دے کر کسی کو پیسہ کمایا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا بندہ تو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ کہا جتنا جی یہ پیسہ آیا ہے نا اس کپڑے کا، یہ ہمارے اوپر 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے۔ اب وہ مالک کو یا تو واپس پہنچاؤ، اگر نظر نہیں آ رہا تو یہ پھر اپنے پاس نہیں رکھو، اس کو کسی اور جگہ صرف کر دو۔ کیوں؟ کل اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے، کل اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تم نے کیسے کر لیا تو کیا پکڑے جائیں گے؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبہ ہونے سے پہلے، حساب کتاب ہونے سے پہلے اپنا حساب لو۔ اسی لیے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا، دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ خوشبو آئی مال غنیمت کے طور پر، حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی کوئی اس کو تقسیم کر دے۔ کسی نے کہا حضرت آپ ہی تقسیم کر دیں۔ فرمایا یہ جو خوشبو آئی ہوئی ہے نا اس میں مسلمانوں کا حق ہے، خوشبو کا فائدہ تو سونگھنا ہے نا،
جب میں اس کو تقسیم کروں گا تو اس کی خوشبو میرے ناک میں آئے گی، تو تقسیم ہونے سے پہلے میں اس سے فائدہ اٹھا لوں گا، اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حساب کتاب ہے۔ اپنی زندگی کا ہم حساب کتاب رکھیں کہ اس وضاقتہ، اسی حالت کے اندر میری موت آ جائے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جیسے ہم کاروبار میں، اسی لیے آقا نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، حساب کرے اپنے نفس کے ساتھ، اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ دنیا کا جہان فانی عارضی جہان ہے، ابھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا بلاوا کب آ جائے۔ تو یہ حساب کتاب جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی قربانی دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ محمد شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، ایران کا پہلے نیک صالح حکمران ہوا کرتے تھے۔ وہ کہیں شکار کے لیے جا رہا تھا تو اس نے اپنے آگے فوجیں بھیج دی کہ بھائی ذرا انتظامات وغیرہ کرو۔ تو ایک بوڑھی عورت کی گائے تھی، وہ گزر رہے تھے تو جھونپڑی تھی، اس کی گائے فوجیوں نے پکڑ لیا، اور بہت سارے فوجی تھے، انہوں نے پکڑ کے ذبح کر لی۔ کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ بیچاری کا گزر اوقات اسی کے اوپر تھا۔ تو کسی نے اس بوڑھیا سے کہا کہ بادشاہ اس پل سے گزرے گا، آپ ادھر کھڑی ہو جائے تو بادشاہ سے بات کر لینا۔ اب بادشاہ تک کوئی پہنچنے دیتے ہو، عام آدمی جائے نا۔ تو انہوں نے کہا اس راستے سے گزرنا ہے بادشاہ نے، آپ کھڑی ہو جاؤ۔ بادشاہ نیک دل انسان ہے، تمہاری بات ضرور سنے گا۔ وہ بوڑھی اماں کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ کی سواری جانے لگی تو اس نے لگام سے پکڑ لیا، جانور کی لگام کو پکڑ لیا کہ بادشاہ اس پل کے اوپر میرا حساب پورا کرنا ہے، دینا ہے، یا آخرت والی پل سے رات پہ حساب دو گے؟ کس جگہ پہ آپ نے میرا حساب دینا ہے؟ اس جگہ کے اوپر، اس پل کے اوپر کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، یا آخرت پل سے رات کے اوپر؟ آقا نے فرمایا بعض لوگوں کو پل سے رات کے اوپر روکا جائے گا، اور وہاں پہ جنہوں نے حقوق دینے ہیں وہاں حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ جس کسی نے کسی کا حق مارا ہے وہاں درہم دینار پیسہ نہیں ہوگا، وہاں اعمال سے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ تو بادشاہ کو جب اس نے کہا نا تو وہ بیچارے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اماں آخرت کے پل کے اوپر، پل صراط کے اوپر کون حساب دے سکتا ہے؟ میں ادھر ہی دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا آپ کے فوجیوں نے میری گائے پکڑ لی ہے اور ذبح کر کے کھا گئے ہیں، یا تو میری گائے دو یا اس کا بدلہ دو، یا پھر آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ وہ رونے لگا کہ امی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کو سخت سزا دی کہ تم میری آخرت کو خراب کرنے والے ہو۔ اپنے فوجیوں سے کہا تم میری آخرت کو خراب کرنے والے ہو، ظلم کر کے، یہ تو مجھے پتہ چل گیا نا، تم ظالم بن رہے ہو۔ ظلم کر کے اگر میں تمہیں نہ پکڑا، انصاف نہ دلایا، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے گی، میری آخرت خراب کرنے والے ہو تم۔ اور اس اماں کو اپنی جو ہے نا ذاتی رقم سے ایک کی بجائے کئی گائے خرید کر دیں کہ یہ تم اس سے گزر اوقات چلانا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر یہ جذبہ اور یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، اس لیے ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ رات کو جب سویا کرے نا تو ایسا نہیں جا کے بندہ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے سو جائے، دن کا حساب کر کے سویا کرو۔ دکاندار روزانہ کا حساب کرتے نا کہ آج کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اگر دکاندار ہمارے بھائی چھوڑ دے بھائی ٹھیک ہے، مہینے کے بعد، سال کے بعد حساب کریں گے، دیکھیں گے کیا آیا کیا گیا، تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں علماء کرام جب رات کو بستر پہ سویا کرو نا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، یا ضروری نہیں کہ سونے کے وقت، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر ذرا اپنا حساب کیا کرو کہ آج میں نے
کتنا گناہ کیے اور کتنا نیکیاں کی. کل جو میری زندگی تھی ویسے گزری ہے یا آج کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم روزانہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو آنے والا دن ہے نا وہ کاروبار میں ترقی کا ہو، زیادہ نفع ہو، زیادہ فائدہ ہو، ہم یہ سوچتے ہیں. تو رات کو کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ کل جو ہم نے زندگی گزاری تھی جس طرح اسی طرح چل رہی ہے یا پیچھے جا رہے ہیں یا آگے آ رہے ہیں، اللہ کو راضی کیا نہیں کیا. یہ حساب کتاب شروع کر دینا انشاءاللہ تو بڑی جلد تبدیلی آئے گی. آج ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. صحابہ نے بھی تو یہی قرآن پڑھا تھا نا، تابعین نے یہی قرآن پڑھا تھا. قرآن کے اندر وہی تاثیر ہے جو نزول کے وقت تھی. اللہ کے کلام کے اندر تاثیر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. فرق آیا ہے تو میرے اور آپ کے دل کے اوپر آیا ہے. انہوں نے قرآن کو سچے دل سے پڑھا، قرآن کو سچے دل سے سمجھا تھا اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ تھا ان کا کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور اپنے آپ کو بدلیں. تو تبدیلیاں آئی ان کے اندر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی نا کافروں سے، مشرکین مکہ سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعداد تھی نا وہ صحابہ اکرام کی 1400-1500 تھی، اور کوئی رہ گئے ہوں پیچھے مرد عورتیں تو زیادہ زیادہ 500-1000 ملا لو بس. صلح حدیبیہ ہو گئی. اب کفار کو مسلمانوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا. اب انہوں نے، کفار نے دیکھا کہ یہ کل یہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ شرابیں پیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے شرابیں پیا کرتے تھے، بے حیائی فحاشی کا عام جو ہے نا رواج تھا. آج ان کو پاک باز کس نے بنا دیا؟ ان کا دیکھنا بدل گیا، ان کا سننا بدل گیا، ان کے رات دن کے لمحات بدل گئے. یہ انسان تو وہی ہیں جو پہلے تھے، یہ ان کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ کفار آئے، ملے، مسلمانوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کر ان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں اور بڑے بڑے لوگ اسی. اب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. سن 8 ہجری رمضان المبارک کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا. 2 سال بھی پورے نہیں ہوتے. اب جب فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر جا رہے ہیں تو صرف لڑنے والے مجاہدین اور صحابہ مردوں کی تعداد 10,000 کا لشکر تھا. کتنا تبدیلی آ گئی. اخلاق کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہمارے اندر نہیں. آج ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں اس مسلمان سے تو ہم اچھے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اپنا حساب شروع کرتے کہ بھائی میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اسی حالت میں جرم کرتے ہوئے کوئی بادشاہ کی دربار میں لایا جائے تو اس کو کیا امید ہوگی؟ جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں کوئی پکڑا جائے تو معافی کی امید ہوگی اس کو؟ یہی ہوگا کہ جی میرے اوپر تو سارے جو ہے نا میرے خلاف ساری چیزیں پوری ہیں، اب تو میں سزا کا مستحق ہوں. ہماری موجودہ حالت مجرمانہ حالت ہے. نماز ہمارے اندر نہیں، سچائی ہمارے اندر نہیں، وعدے کی پاسداری ہمارے اندر نہیں ہے، رات اور دن کے لمحات ہمارے جو ہے نا صحیح نہیں گزر رہے. اسی حالت میں مسلمان دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمیں ہر دن موت کے قریب کر رہا ہے لیکن ہم اپنی فکر میں نہیں کر رہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ابھی بہت دیر کی بات ہے، بہت دیر سے موت آئے گی. صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی بات کو یاد کر کے اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے. ایک جنازہ جا رہا تھا،
تو کسی نے کہا بھئی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تیرا جنازہ ہے. وہ ناراض ہونے لگا. کہا چلو بھئی تمہارا نہیں ہے تو میرا جنازہ ہے. وہ حیران ہونے لگا کہ بھائی ہم دونوں زندہ ہیں، ہمارا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو جانے والا چلا گیا، اب اس کے بعد یا تو تیری باری ہے یا میری باری ہے. یہ جو جنازہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا یہ تو گیا، اس کو عمل کا موقع ختم ہو گیا. اب یا تو تیری باری آئے گی یا میری باری آئے گی. ہمیں اب فکر کرنی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا اپنی آخرت کو یاد کیا کرتے تھے. آج اللہ معاف فرمائے ہمیں آخرت کا بھول کے بھی خیال نہیں آتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. قرآن کریم کی آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا ہم آسان حساب لیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے پاس جائے گا خوش خوش ہو کر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. بعض کم نصیب وہ بھی ہوں گے کہ ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. اللہ معاف فرمائے اللہ ناراض ہوں گے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سینہ چیر کر پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا نکال کے ہاتھ ایسے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ چیخے گا چلائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. موت کو بلائے گا. اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. رات دن ہم جو مال کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں اس کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو کہے گا او میں نے اتنا مال چھوڑا تھا. ہلک عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ. آج مال میرا کوئی کام نہ آیا. وہ میں تو بڑے عہدے کے اوپر تھا، میرا تو اقتدار تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہلک عنی سلطانیہ. میرا وہ دبدبا اور میری وہ حکومت اور میرا وہ اقتدار وہ کہاں گیا؟ سارا ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلو. اس ظالم کو پکڑو اور لوہے کے توق اس کے گردن میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو. اور زنجیر سے 70 ذراع جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی 70 گز، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو. ثم الجحیم صلو. اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ نہ تو اللہ کے اوپر ایمان لاتا تھا، نہ اللہ کی باتوں کے اوپر یقین کرتا تھا، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اور اپنے اللہ نے جو اس کو مال دیا تھا یہ یتیم کی بھلائی اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا. تو ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں نا ہم نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم کے ان آیات کے اندر ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. اسی لیے تو آئے ہیں دنیا کے اندر. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور سیدھے راستے کے اوپر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت